السلام علیکم، میں ہوں اطہر کاظمی۔ چینی والا معاملہ لگتا ہے کہ طول پکڑتا جا رہا ہے۔ حکومت پاکستان کی جانب سے کہا گیا کہ چینی کو ہم امپورٹ کریں گے۔ اب خبر یہ آ رہی ہے کہ آئی ایم ایف اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کر رہا ہے، کیونکہ امپورٹ کے اوپر جو ڈیوٹیز وغیرہ لگتی ہیں، جو ٹیکس لگتے ہیں، ان میں چھوٹ دی جا رہی ہے۔ بڑا کوسچن یہ ہے کہ پہلے چینی کی ایکسپورٹ کی اجازت کیوں دی گئی، اب امپورٹ کیوں کی جا رہی ہے؟ اس حوالے سے بھی گفتگو کریں گے۔ خیبر پختونخوا کے گورنر نے سی ایم صاحب کو لکھا ہے، اسمبلی کو بنیادی طور پہ جو اسمبلی کا آفس ہے اس کو بھی لکھا ہے کہ اجلاس بلایا جائے اسمبلی کا، جو نئے اراکین آ رہے ہیں مخصوص نشستوں پر، تاکہ وہ اپنا حلف اٹھا سکیں اور سینٹ کے الیکشن میں ووٹ ڈال سکیں۔ اب یہ سینٹ کا الیکشن بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے، اس سے پتہ چلے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کہاں پہ کھڑی ہے، اپوزیشن کہاں پہ کھڑی ہے۔ جو مخصوص نشستیں بانٹی گئیں، آج الیکشن کمیشن کا فیصلہ بھی سامنے آ گیا، اس میں ایک سیٹ ایسی بھی ہے جو ٹاس کر کے دی جائے گی۔ جی ہاں جی، ووٹ جس کو پڑا ہے وہ پوری قوم کو پتا ہے، یہاں پہ سیٹیں ٹاس کر کے بانٹی جا رہی ہیں۔ ویسے پورا الیکشن ہی اگر ٹاس پہ کروا لیا جائے تو اتنی بڑی یہ جو ایکسرسائز ہوتی ہے، اتنا پیسہ لگتا ہے، وہ بھی بچ جائے گا۔ اس پہ بھی گفتگو کریں گے۔ اس کے علاوہ کچھ مزید خبریں بھی ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کس کو سینٹ کا ٹکٹ دے رہی ہے، کس کو نہیں دے رہی، تحریک انصاف کے آپس کے اختلافات۔ آج سلمان اکرم راجہ صاحب نے بھی کافی ناراضگی کا اظہار کیا، وہ بھی صبح سے خبر رپورٹ ہو رہی ہے۔ کچھ اور خبریں بھی ہیں۔ ان سارے معاملات پہ گفتگو کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں ہم کر رہے ہیں وزیر مملکت جناب کھیلداس کوہستانی صاحب۔ سر آپ کا بہت بہت شکریہ۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایم این اے شاہد کھٹک صاحب نے بھی جوائن کیا ہے، شاہد بھائی آپ کا بھی شکریہ۔ اور سینئر صحافی اور اینکر پرسن منصور علی خان صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں۔ منصور صاحب آپ کا بھی شکریہ۔ وزیر صاحب، سر یہ چینی پہلے باہر بھجوا دی، اب منگوائی جا رہی ہے کہ جی فوڈ ایمرجنسی ہے، تو یہ کیسی فوڈ ایمرجنسی کی وزارت ہے رانا تنویر صاحب کی؟ ان کو اس وقت پتہ نہیں چلا جب یہ چینی باہر بھجوائی جا رہی تھی؟ ان کی تو پوری وزارت کی ذمہ داری یہ ہے وزیر صاحب کی کہ آپ نے ان ساری چیزوں کے اوپر نظر رکھنی ہے، تو کہاں پہ یہ مسئلہ ہوا؟ بہت شکریہ۔ دیکھیں، جو چینی کی اجازت دی گئی تھی ایکسپورٹ کی، اس وقت جو وجوہات بتائی گئی تھی یا جو میں نے سنی تھی، اس میں ریزن یہ دیا گیا تھا کہ چینی سرپلس ہے، چینی 8 لاکھ ٹن موجود ہے اور وہ شوگر ملوں میں پڑی ہوئی ہے، اور اگر ہم ایکسپورٹ کی اجازت نہیں دیتے ہیں تو جو نیا فصل ہے کاشتکار کو اس کا ریٹ نہیں ملے گا، شوگر مل والے ان کو ادائیگیاں نہیں کرتے ہیں، جس طرح یہ ہوتی ہے شوگر ملوں کا ایک روایتی طریقہ ہوتا ہے، کاشتکاروں کو پیسے نہیں دیتے ہیں۔ تو جو بحران بتایا گیا تھا، تو ایک لمبی مشاورت اور مختلف اجلاسوں کے بعد ایک مشترکہ فیصلہ ہوا تھا۔ کسی ایک وزیر کا یا ایک پرائم منسٹر فیصلہ نہیں کرتا ہے، اس میں تمام کمیٹیاں بھی بنی، اور یہ بھی دیکھا گیا کہ اس سے پاکستان جو انٹرنیشنل ریٹ زیادہ تھا، پاکستان میں زر مبادلہ آئے گا، ڈالر کی ضرورت ہے، معیشت بہتر ہوگی، تو اس میں یہ کابینہ نے منظوری دی تھی؟ تو یہ آپ اس کابینہ میں بیٹھے ہوئے تھے جب چینی ایکسپورٹ کرنے کی منظوری دی گئی؟ دیکھیں، میں ہر فیصلے کا ذمہ وار ہوں، میں ممبر ہوں کابینہ کا، تو جتنی دوسروں کی ذمہ داری ہوتی ہے اس میں اپنے آپ کو نہیں کہ میں آج کل القادر ٹرسٹ چل رہا ہے، یہ کیس چل رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے 2-3 سال بعد کوئی چینی کا کیس چلے تو آپ بھی اس کابینہ میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ جو کابینہ میں فیصلے ہوتے ہیں میں اس کو یہ بتا دیں ٹوٹل ٹیکہ کتنا لگے گا قوم کو؟ دیکھیں، میں آپ بات اگر کمپلیٹ کر دیں، ہماری نیت یہ تھی کہ کاشتکار کو اچھا ریٹ ملے، جس طرح جو گندم کا ریٹ بھی کم ملا ہے، کاشتکاروں میں تشویش ہے، جس کو ماننا چاہیے، حقائق کو ماننا چاہیے، ایسے نہیں گنا بھی سستا ملے، کوئی خریدنے والا نہ ہو۔ تو اس وجہ سے یہ حکومت نے فیصلہ کیا اور حکومت کو اچھا زر مبادلہ خزانے میں آیا۔ اور آج جو اعداد شمار ہیں، یہ بتایا جا رہا ہے کہ چینی اس وقت اتنی نہیں ہے جتنی پاکستان میں ضرورت ہے، اور مزید مہنگی ہو سکتی ہے۔ میں آپ کو ایک بات بتاؤں، وزیر اعظم شہباز شریف صاحب کے ہمیشہ 16 ماہ اور یہ جو ہمارے 11-12 ماہ ہیں، ان کی کوشش ہے کہ چینی سستی ملنی چاہیے، کیونکہ چینی عام آدمی استعمال، نہ آپ کرتے ہیں، نہ میں کرتا ہوں، نہ شاہد کھٹک کرتے ہیں، نہ منصور صاحب کرتے ہیں۔ ہمیں تو ویسے نہیں کرتے، چائے میں پیتے ہیں، آپ تینوں نہیں کرتے، نہیں، آپ کو اللہ نے، میں تو عام آدمی، مجھے تو قدرت کی طرف سے ہے، میں تو چینی نہیں استعمال کرتا، ڈائبٹیز ہوں ویسے بھی، تو میں یہ کہہ رہا ہوں تو عام آدمی کو چینی سستی ملے، اور آپ نے دیکھا کہ چینی کنٹرول رہی ہے، اور وزیر اعظم کی ہدایت پہ کوشش پہ سر آپ 16 ماہ ایک سال کے دوران تقریباً 40-50 روپے، 16 ماہ وہ اور 12 ماہ ابھی جب آ کے ریٹ بڑھا ہے 2 مہینے سے، جب یہ چینی کی کھپت میں اضافہ ہوا ہے اور چینی ملوں میں اتنی نہیں ہے جو پاکستان میں ریکوائرمنٹ ہے، تو حکومت محسوس کر رہی ہے کہ
मंगाने का, इंपोर्ट करने का मकसद ये है कि आम आदमी को चीनी सस्ती मिले, 165, 150, 170 के अंदर मिले, ना कि 200 जो आज हो रही है इस तरह और भी बढ़ जाए। तो इसको कंट्रोल करने के लिए हुकूमत ने ये फैसला किया है, और हुकूमत की नीयत यही है कि आम आदमी को चीनी सस्ती। और मैं एक बात और भी आपको बता दूं, हम ये इनकी तरह ये नहीं कहते, इनके वज़ीर आज़म कहते मैं चीनी और आटे के कम करने के लिए नहीं आया हूँ। हम कहते हैं कि हम आए हैं, और हमने माजी भी, नवाज शरीफ साहब के दौर में 50 रुपए किलो चीनी थी, 100 रुपए डॉलर था, आटा सस्ता था, इनको वो वज़ीर आज़म पसंद नहीं था। फिर इन्होंने 4.25 साल जो तबाही की, IMF को नाराज़ किया, ये सारा बोझ इनका हमने उठा के अपनी सियासत भी दाव पे लगाई, रियासत को बचाया, मईशत को अब ठीक कर रहे हैं। तो हमारी कोशिश है, हम हर जिम्मेवारी है। आप मुझसे पूछेंगे ये सिर्फ इस पे तो राना तनवीर साहब को इस्तीफा नहीं देना चाहिए सर, ये मतलब कि कहीं ना कहीं आपको फेलियर नजर नहीं आ रहा? आपके इस पूरे सेगमेंट में एक चीज की कमी है, वो मैं ऐड कर देता हूं, फिर आप इनसे मुझे अपनी बारी पे फिर कंप्लीट कर जी। वो शहबाज शरीफ ने सलीम साफी को इस हवाले से एक इंटरव्यू देता, अगर आप वो क्लिप इसमें चला देते ना, और मैंने मोबाइल में निकाल दिया है। नहीं, वो तो शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी उस पे कहा था कि जनाब के ये कैसे एक्सपोर्ट करने की इजाजत दी गई, क्यों इजाजत दी गई, आपको पता नहीं है। तो ये देखें ना, शहबाज शरीफ साहब सारे फैसले खुद तो नहीं करते, उन्होंने वज़रा रखे हुए। अब फूड इमरजेंसी के वजीर तो हैं राना तनवीर साहब की बारी खत्म हो गई है। चलें खेलदार साहब, आप मैं जरा शायद भाई से आंसर ले लूं, इसलिए कि ज्यादा अब आपसे भी जवाब दिया नहीं जाना, मामला बड़ा मुश्किल है ये। नहीं, अगरचे राना तनवीर साहब या किसी भी एक फील्ड मिनिस्टर की अगर कोई जिम्मेवारी है या उसने अकेले सिर्फ फैसला किया हो, तो ये बात बाकी दुनिया में तो इस तरह होता है, मगर पाकिस्तान में ना कभी इस तरह हुआ है। हकीकत जो है कि कोई वजीर मुस्तीफा हो जाए, मैंने तो एज ए तालिब इल्म सियासी वर्कर तो मैंने नहीं देखा है, अगर हो तो आप मुझे रिकॉर्ड सही कह रहे हैं, ऐसा मगर इसमें राना तनवीर साहब को अकेले का कोई या उसकी जिम्मेदारी, ये सब ने मुश्तरका फैसला किया है, और कोई ऐसा इसमें कोई फ़ायदा किसी तबके को नहीं दिया गया है, ना कोई फ़ायदा उठाया गया है। हुकूमत पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है, ख़जाने को पाकिस्तान को फ़ायदा हुआ है, और कैलकुलेशन अगर इंपोर्ट करके भी आप करेंगे, हमें ज़र मुबादला फिर भी ज़्यादा है। ठीक है, अब ये देखें, फ़ायदा तो हुआ है, पर IMF भी सुना है नाराज़ हो रहा है शायद भाई। और वैसे ये चीनी का मसला कब हल होगा? आपकी हुकूमत में भी इसी तरह के मसाइल रहे हैं। इमरान खान साहब के नाम से कोई भी आपको शुगर मिल मंसूब नहीं मिलेगी जो उनके नाम हो। रमज़ान शुगर मिल या जितने भी शुगर मिल है नवाज शरीफ और उसके ख़ानदान की, देखिए ये कहते हैं कि फ़ायदा नहीं मिला, ये डिसऑन कर दे कि रमज़ान शुगर मिल ये नवाज शरीफ की नहीं है, करे डिसऑन नहीं है, कहानी नहीं है या नहीं, यस और नो? मेरे ख्याल में नवाज शरीफ साहब की नहीं है। फिर किसकी है? हमजा शहबाज आप बताएं, आप बताएं। रमजान शुगर मैं कहता हूँ नहीं है नवाज शरीफ की, आप नवाज शरीफ का कह रहे हैं। शरीफ फैमिली की कुछ शुगर मिल है, आप देखें ना, एक 40 लाख टन के एक शुगर मिल पे अगर किसी की भी है। साहब आपके बारे में मैंने सिर्फ आपसे यस और नो, मैं कहता हूँ नहीं है नवाज शरीफ। वो कह रहे हैं नहीं है, उसके खानदान की तो है ना जी, उसका खानदान की है। मतलब दोनों जो खानदान है इस वक्त जरदारी खानदान हो जाए, शरीफ खानदान हो जाए, ऑब्वियसली इस बिजनेस से वो वाबस्ता है। वैसे कौमी असेंबली में मेरा है कि मैं इस पे क्वेश्चन जमा करूं कि जितनी भी शुगर मिल्स है उन मालिकान के नाम हमें दिया जाए, ताकि हमें पता तो हो कि हु इज रिस्पांसिबल। अभी तो ये इनकारी हो जाता है। देखिए ये शरीफ खान जब इसको कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट ही कहते हैं कि जब आप अपने ओहदे से फायदा लेते हैं, इन्होंने पहले चीनी बाहर भेजी ताकि इनको पैसा मिले, इनको डॉलर मिले, इनको ये फायदा ले। अब इन्होंने वो चीनी स्टोर कर दी है, अब बाहर से जब चीनी आएगी तो उस चीनी को मिक्स कर देंगे, क्योंकि वो सस्ती चीनी जब बाहर से आएगी तो उसके साथ वो महंगी बेचेंगे। फायदा किसको है? ये शुगर माफिया जिसके खिलाफ इमरान खान साहब ने हमारे दौरे हुकूमत में हमने इसके लिए कमीशन बनाया, हमने इन्वेस्टिगेट किया। जहांगीर तरीन जैसा दोस्त इमरान खान ने चीनी के मामले में खोया। आपको पता है कि वो सारे चीनी के मामले में नाराज हो गए थे, और हमारे अदम एतमाद में इमरान खान साहब को इक़्तिदार से बेदखल करने में इस चीनी माफिया का बहुत बड़ा किरदार रहा, क्योंकि जो चीनी माफिया के सहूलतकार थे या उनके लोग थे वो हमसे हमारे दौरे हुकूमत में हमें छोड़ के चले गए। तो अब ये बेसिकली ये दो खानदान जिनकी शुगर मिल्स हैं, ये देखिए एक माफिया टाइकून है। अभी भी आप जाएं डिस्ट्रिक्ट्स में, आप रेड कराएं, आप शुगर मिलों के ऊपर रेड कराएं, अगर बोरिया ना निकली उससे अतर भाई तो मेरा नाम बदल देना। उन्होंने स्टॉक किया हुआ है, ये आज से नहीं हो रहा। देखिए मैं सिर्फ इस हुकूमत को ब्लेम नहीं करूंगा इस मामले में। देखिए चूंकि ये गरीब
बंदे रोजमर्रा के लोगों की चीज है, हर कोई इसको इस्तेमाल करता है। वैसे ये क्वेश्चन आपको पुट करना चाहिए पार्लियामेंट के अंदर कि कौन कौन मालिकान है। मैं इसको पुट करूंगा, मैं तमाम तफसीलात भी मंगाऊंगा और उसके बाद फिर शो में आपको दूंगा कि ये देखिए ये हैं वो लोग जिनकी वजह से इस मुल्क में ये शुगर माफिया है इस मुल्क में। और आखिरी बात ये कि इस हुकूमत में सिर्फ शुगर का, चीनी का तो मसला नहीं है। अच्छा चीनी तो चलो पैदावार है, कभी गन्ना ज्यादा होता है कभी कम होता है, वो तो अलग है। तेल का क्या इशू है? क्या लीवी नहीं लगाई उन्होंने 15 रुपए टैक्स? उसका तो कोई तेल तो कोई इंटरनेशनली महंगा नहीं हुआ। कौन सी चीज में आपको गिनाऊं? आगे प्रोग्राम में अगर आप महंगाई के ऊपर जाएंगे तो मैं एक एक फिगर के साथ कि हमारे दौरे हुकूमत में इनको जब ज्यादा महंगाई नजर आ रही थी उस वक्त चीनी 2 रुपए या 3 रुपए महंगी हुई थी, पूरी मीडिया ने हमें ऐसा लिया, ऐसे हमारे ऊपर क्रिटिसिज्म, सारा दिन चीनी इधर चीनी उधर, हेडलाइंस में चीनी, टॉक शो में चीनी, उड़ती चीनी, माइक में चीनी, हर तरफ चीनी। हमारे चीनी ने हमारा जीना हराम कर दिया था। और आप लेकिन अब सिर्फ आप मेरे ख्याल में पहला प्रोग्राम इस मामले के ऊपर कर रहे हैं। चली गई चीनी के। चले मैं जरा मंसूर साहब को भी शामिल करूं। मंसूर साहब इस पे अगर आप कमेंट करना चाहें तो जरूर कीजिएगा। अब ये जो मखसूस नशिस्तें मिल रही हैं खैबर पख्तूनख्वा में, क्या आप समझते हैं कि हलफ हो जाएगा या अभी भी वहां पे कोई कंट्रोवर्सी की गुंजाइश है? कोई खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत इसमें कोई रखना डाल सकती है? बहुत शुक्रिया आतिफ साहब। मैं आपके सवाल के जवाब से पहले अभी आप जो डिस्कशन कर रहे थे, जो बात हो रही थी कि जनाब कौन से शुगर मिल्स जो है वो ओन करता है, मेरे ख्याल में आई एम सरप्राइज एक्चुअली कि आपके दो इतने सीनियर पॉलिटिशियंस हैं और उनको इस बात का नहीं पता कि कौन कौन सी सियासी जमातों के जो लीडर्स हैं वो शुगर मिल्स को ओन करते हैं। शरीफ फैमिली की जो है जो वो है रमज़ान शुगर मिल्स, जिसका एक बड़ा मशहूर केस जो है वो गंदे नाले का भी जो है वो चलता रहा, वो रमज़ान शुगर मिल्स है। उसके बाद जहांगीर तरीन साहब की शुगर मिल थी जिसके हवाले से पूरा एक स्कैंडल इमरान खान साहब के अपने दौर में आया था और उसके बाद एक रिपोर्ट बनी थी, उसके बाद कुछ नहीं हुआ था। उसके बाद हुमायूं अख्तर खान, वो भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का हिस्सा रह चुके हैं, उनकी एक शुगर मिल जो है वो भी वहाँ पे मौजूद है। तो पीपल्स पार्टी के जो हैं वहाँ से भी बहुत से लोगों की शुगर मिल्स ओमनी ग्रुप वाली जो है उसमें भी उनके शेयर वगैरह भी हैं, तो बहुत से लोग हैं। तो इस तरह यहाँ पे और अच्छा, फिर उसके बाद बात सिर्फ शुगर मिल माफिया की नहीं है, टोबैको माफिया, वो तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बड़े बड़े करता धरता, मेरे ख्याल में उनके बारे में तो खट्टक साहब जानते होंगे। तो इन तमाम सियासतदानों ने अपने अपने हाथ जो हैं वो चीनी के साथ जो है वो भरे हुए हैं। और शर्म की बात है, कहना चाहिए कि शर्म की बात है कि 75 साल के बाद जो है वो आज भी ये मुल्क एक कमोडिटी के पीछे जो है वो घूमता है। हमारे सियासी फोर्सेस जो हैं इस एक कमोडिटी के पीछे घूमते हैं और वो भी वो कमोडिटी जो एक्चुअली आम आदमी की दस्तरस से वैसी दूर है। एक अंदाजे के मुताबिक एक आम इंसान जो पाकिस्तान के अंदर है वो तकरीबन टोटल पूरे एक साल में 28 किलो चीनी वो खाता है, मशरूबात की शक्ल में, वैसे चीनी की शक्ल में, मतलब कोई इतना बड़ी उसकी डिमांड नहीं है। लेकिन हमारे यहाँ पे उसकी पॉलिटिक्स ऐसी खेली जाती है। ज़र मुबादला, अभी थोड़ी देर पहले खेलदार साहब फरमा रहे थे कि हम ज़र मुबादला कमाएंगे। कहाँ से कमाएंगे भाई? आप जब उसको एक चीज़ को एक्सपोर्ट कर रहे हैं और बाद में इंपोर्ट कर रहे हैं, तो इंपोर्ट करते हुए वो आप पाकिस्तानी रुपीज़ देते हैं, आप डॉलर्स देते हैं, वो तो ज़र मुबादला तो आपका जाता है यहाँ से। और इस वक्त 165 रुपीज़ पर केजी जो है वो एक्स मिल इसकी प्राइस है। पंजाब के अंदर मुख्तलिफ जगहों के ऊपर 200 रुपये से ऊपर भी प्राइस कोट की जा रही है। तो ये इतना मासूम बन जाना ना कि जनाब हमें तो पता ही नहीं है क्या हो गया, किसने कर दिया। ये एक बड़ा पुराना तरीका है, हर साल ये सीज़न आता है, हर साल शुगर गायब होती है, हर साल इस तरह इंपोर्ट होती है और फिर बाद में सारे एक दूसरे को देख रहे होते हैं ये किसने किया, कहाँ से हो गया, किस तरह हो गया। सबको पता है किस तरह हो गया, सब हुकूमत वक्त के हाथ में होता है, लेकिन चुप करके जो है वो मासूम बन जाते हैं। दूसरा आपने सवाल किया कि मखसूस नशिस्तों के हवाले से, देखिए इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने इस केस को जो है एड़ी चोटी का जोर लगा के सुप्रीम कोर्ट तक लड़ा। उन्होंने अपना हरबा इस्तेमाल किया, आला से आला वकला को जो है इसके अंदर हायर किया गया, मखदूम अली खान को इसकी जिम्मेदारी दी गई। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी अब अपनी सियासत खेलेगी। वो जानते हैं उनके पास ऑप्शन कोई नहीं है, वो जानते हैं कि मखसूस नशिस्तें अल्टीमेटली जाएंगी हाथ से, लेकिन एक डिलेइंग टैक्टिक है कि किसी तरह आगे ले जाए। लेकिन अल्टीमेटली मेरे ख्याल में चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट शायद इसके अंदर इन्वॉल्व होंगे। गवर्नर तो ऑलरेडी लेटर लिख चुके हैं अली अमीन गंडापुर साहब को कि आप इसका इजलास बुलाइए, लेकिन मुझे लग रहा है अल्टीमेटली ये चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट के पास ही जाएगा कि वो लोग वो जाके इन मखसूस नशिस्तों के हवाले से हल्फ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। आज अडयाला जेल के सुपरडेंट की प्रेस रिलीज भी जारी की गई जिसमें बताया गया कि तहरीक इंसाफ वाले इल्ज़ामात तो बहुत सारे लगाते हैं, लेकिन खान साहब को वहाँ पे बहुत सारी सहूलतें दी गई हैं। क्या तफसीलात अडयाला जेल से सामने आई, उस पर भी गुफ्तगू करेंगे, दीगर मामलात पे भी बात करेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक जी। खेलदास साहब, ये इमरान खान साहब को जेल में क्या आप लोग तंग कर रहे हैं? आज जो प्रेस रिलीज जारी की गई सुपरडेंट जेल की जानिब से, उसमें मुख्तलिफ चीज़ों का जिक्र है, वजाहत दी गई है। पहली लाइन में लिखा हुआ है बानी PTI,
دوسری لائن میں لکھا ہوا ہے بانی پی ٹی آئی, تیسری لائن میں لکھا ہے بانی پی ٹی آئی, چوتھی لائن میں لکھا ہوا ہے بانی پی ٹی آئی, پانچویں لائن میں لکھا ہوا ہے بانی پی ٹی آئی, پھر آگے 9ویں 10ویں لائن میں کہیں پہ بھی عمران خان کا نام نہیں لکھا ہوا. اب یہ جیل سے بھی پریس ریلیز آئی ہے تو بانی پی ٹی آئی لکھا ہوا ہے, عمران خان صاحب کا نام نہیں لکھا. اور جتنی یہ سہولتیں ہیں جن کا ذکر ہے, ویسے یہ دیکھ کے تو آپ بھی جیلس ہوتے ہوں گے, آپ کا بھی دل کرتا ہوگا یار میں ادھر ہی چلا جاؤں, اتنی زیادہ مجھے عمران خان صاحب کا نام لینے میں کوئی آر نہیں محسوس ہوتی. تو یہ سرکاری افسر کیوں نہیں اپنی پریس ریلیز میں عمران خان صاحب سرکاری کا نام لکھ رہا؟ افسر کو ڈیفینڈ نہیں کروں گا, یہ ان کا کام ہے, یہ جو بھی ان کی ڈیوٹی کرتا رہے. میں تو نام بھی لیتا ہوں اور احترام سے لیتا ہوں, ہمارا سیاسی مخالف ہے, ہمارا کوئی ذاتی اس سے کوئی جھگڑا نہیں ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دیکھیں جو ان کے ایک قیدی کی سہولیات ہیں یا جو ان کی ضرورت ہے ان کو ملنی چاہیے, کوئی بھی ہو. ہمارے وزیر اعظم قائد نواز شریف صاحب نے کہا تھا عمران خان کو ایک کی بجائے 2 اے سی لگا دیں, ہمیں اعتراض نہیں ہے. ہم وہ کرنا نہیں چاہتے ہیں جو انہوں نے کیا ہے, جس طرح انہوں نے ہمیں ہماری لیڈرشپ کو جیلوں میں رکھا. ہماری خواہش یہ نہیں ہے, اور اگر ان کو جو سہولیات مل رہی ہے تو ملتی رہے. اور اگر میں تو کبھی زندگی میں جیل نہیں گیا, اللہ نہ کرے جاؤں بھی, مگر کہتے ہیں کہ جیل بڑی مشکل ہوتی ہے. اور عمران خان صاحب کے لیے کہا تھا ایک دن بھی جیل نہیں گزار سکیں گے, جو ان کی مطلب زندگی کا طریقہ ہے. تو اگر یا تو اچھی سہولت مل رہی ہے, وہ جیل برداشت کر گئے ہیں, بیٹھے ہوئے ہیں جیل میں, تو ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. نہ ہم اس پہ وہ کرنا چاہتے ہیں کہ کیوں مل رہی ہے, مل رہی تو ملتی رہے. ظاہر ہے وہ بھی سابق وزیر اعظم ہے, ان کو جو ان کا کلاس ہے اس قیدی کا اس کو ملنی چاہیے. مگر یہ بھی تماشا نہیں لگنا چاہیے جیل کے باہر کہ یہ زیادتی ہو رہی ہے, عمران خان کو اس طرح رکھا گیا ہے. تو جو حقائق ہیں سیاسی بیانیاں بنانے کی کوشش کرتے ہیں, تو فائدہ نہیں ہے نا. آپ سیاسی بیانیاں آپ کو کرنے کی کیا ضرورت ہے کہ کیوں کسی شخص کو اتنی تکلیف میں رکھا جائے گا؟ اگر رکھا جاتا تو اتنے 2 سال وہ بیٹھ سکتا. یقیناً اس کو سہولیات ہے, مجھے اعتراض نہیں ہے, مگر غلط بات نہیں بتانی قوم کو. اسی لیے پریس ریلیز جاری کرنے کی مقصد یہ ہے کہ قوم کو آگاہ کیا جائے, ان کے ورکر کو بھی آگاہ کیا. دیکھو یہ سہولیات مل رہی ہے, اور جو بھی باہر آتا ہے, اچھا جو بھی باہر آتا ہے, پر آج شاید بھائی گئے تھے اڈیالہ, پتہ نہیں ان کی ملاقات ہوئی نہیں ہوئی. یہ کہتے ہیں خان صاحب بڑے شاش بشاش سے, اچھی بات ہے, یہ کہتے ہیں بڑا جذبات تھا, تو ظاہر وہ سہولیات ہے, سکون ہے, آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں, تبھی اس طرح ہے نا. ٹھیک ہے. اچھا شاہد صاحب, اس میں بہت ساری چیزوں کا ذکر ہے کہ پتہ نہیں 400 سے زیادہ انہوں نے ٹویٹس کی, اتنے اخبارات میں ان کی ہیڈ لائنز چھپی. صرف میں تو دیکھ رہا تھا جب میں لسٹ پڑھ رہا تھا, میں نے کہا شاید یہ بھی ذکر ہو کہ 2 ٹیسٹ میچ کھیلے, 3 ون ڈے انٹرنیشنل کھیلے, تو یہ ساری سہولتیں ان کے پاس ہیں. اور جو کھیلتا صاحب کہتے ہیں آپ لوگ کیوں باہر جا کے کھڑے ہو جاتے ہیں؟ آج بھی آپ صبح سے کھڑے تھے بارش میں جیل کے باہر, آپ کا کیا کام ہے وہاں پہ؟ ابھی اسلام آباد ہائی کورٹ کے احکامات کو پیرو تلے یہ سپرڈنٹ روند رہا ہے جس نے پریس ریلیز جاری کی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ہی مینول بنایا کہ منگل کو وکلا اور فیملی ملیں گے, جمعرات کو فرینڈز یا پولیٹیکل لوگ انہوں نے ملنا ہے. پچھلے 5 سے 6 ہفتے ہو گئے کہ کسی بھی پولیٹیکل بندے کو اندر جانے نہیں دیا. نمبر 2, جو ہماری وکلا کی لسٹ ہوتی ہے اس میں 2-3 کو الاؤ کرتے ہیں, 2-3 کو نہیں الاؤ کرتے. 3 بہنیں ہیں, علیمہ خان, عظما آپا اور نورین آپا. 2 کو الاؤ کرتے ہیں, 1 کو نہیں کرتے الاؤ. دیکھیے سپرڈنٹ نے اپنی ہی ایک وہاں پہ دنیا بنائی ہوئی ہے, حالانکہ یہ اس کا کام نہیں ہے. دیکھیے اس کو عمران خان صاحب جس سے ملنا چاہتا ہے, دیکھیے قیدیوں کے حقوق ہوتے ہیں, قیدی خود بتاتا ہے کہ میرے فیملی میں میں نے کس کس کے ساتھ ملنا ہے, یا پولیٹیکل جماعت میں میں نے کس کے ساتھ ملنا ہے. آج بھی ملے نا, وہ بیرسٹر سیف صاحب سے ملے, سینیٹرز کے نام بھی انہوں نے فائنل کر دیے. بیرسٹر سیف کے حوالے سے وہ اگر مل رہے ہیں شاید کوئی ان کے اچھے مراسم ہو, میں نہیں چاہتا اطہر بھائی گزارا کریں. میرے بھی 2-3 دن پہلے ہی صلاح ہوئی ان کے ساتھ. اچھا نہیں میں اس پہ نہیں گفتگو کرنا. دیکھیے وہ بیرسٹر سیف جو ہے اس نے مجھے کچھ ایسی چیزیں دکھائی کہ اس نے مجھے کنونس کیا, تو میں نہیں چاہتا کہ میں کوئی غیر ذمہ دار. اور اینڈ آف دی ڈے وہ خان صاحب کا موقع باہر رکھ کے رکھتے ہیں, اگر کوئی غلط بات ہوگی تو خان صاحب انکار کر دیں گے. وہ ابھی میں تو بیرسٹر سیف کو فالو نہیں کرتا نا, وہ تو گورنمنٹ کا کوئی چیز ہو, علی امین گنڈاپور کو یا آپس میں وہ کرتے ہیں. میں تو علیمہ خان فیملی کو یا ان وکلاء کو جن کے اوپر میرا ٹرسٹ ہے کہ وہ جب باہر آتے ہیں میں انہی کو ٹرسٹ کرتا ہوں, انہی کی بات کو میں ٹرسٹ کرتا ہوں. دیکھیے میرا کسی کے اوپر زیادہ اعتماد ہوگا, کسی اوپر کم ہوگا, حالانکہ میں گمان تو نہیں کرنا چاہتا کہ اگر کوئی عمران خان سے جو بھی ملے گا, مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ کم از کم جھوٹ نہیں بول سکتا. شاید الفاظ عمران خان صاحب سخت ادا کر دیتے ہیں,
میں باہر آ کے اتنے سخت نہ ادا کر سکوں. دیکھیں ہر کسی کا ایک لیول ہوتا ہے اس کا, تو شاید میں نہ ادا کر سکوں. اور رہی بات سہولیات کی, دیکھیں آج بھی بشرا بی بی کے حوالے سے عمران خان صاحب نے خود کہا, فیملی کو پیغام دیا کہ ان کو بخار ہے. اس سے پہلے جس کمرے میں اس کو رکھا تھا وہ اون نما تھا, اتنی گرمی تھی. دیکھیں 45-50 ڈگری سینٹی گریڈ 48 ایوریج چل رہی ہے. تو اگر آپ ایک چھوٹے سے کمرے کو میں عمران خان صاحب کو بند کریں گے, آپ کو پتہ ہے میں آپ کو بتاتا ہوں انہی چکیوں میں نے تقریباً 22-23 دن گزارے ہیں. 2015 میں جب لاک ڈاؤن میں ہمیں گرفتار کیا تھا, میں گیا ان چکیوں میں, اگر میں نواز شریف کو یا ان کے خاندان میں سے کسی بندے کو رکھ تو ادھر, اگر 5 دن اس نے گزارے تو بھائی میرا نام آپ اڈیالہ جیل میں رکے تھے؟ ہاں, اڈیالہ جیل میں ہمیں پکڑا تھا انہی چکیوں میں کہ جدھر عمران خان صاحب کو انہوں نے بند کیا ہے. وہ تقریباً 6x6 کی چکی ہے. اس میں اگر آپ سیدھا سوتے ہیں تو دروازے سے پیر باہر آتے ہیں, اور واش روم چھوٹی سی اس کی دیوار ہوتی ہے. تو دیکھیں عمران خان صاحب ایک پرائم منسٹر رہے ہیں, اس ملک کے پارٹی کے سب سے مقبول ترین لیڈر ہے. 8 فروری کو پاکستانی قوم نے پنجاب, سندھ, بلوچستان, خیبر پختونخوا سب نے ووٹ دیا, سب نے الیکٹ کیا اس لیڈر کو. اگر آپ اس کے ساتھ یہ کریں گے کہ اس کے اوپر آپ سختیاں کریں گے, اس کو آپ حفظ بیجا میں رکھیں گے, اس کو آپ ٹارچر کریں گے. اگر عمران خان صاحب نے کمزور ہونا ہوتا, عمران خان صاحب نے ٹوٹنا ہوتا, کوئی ڈیل کرنی ہوتی تو 2 سال میں کر لیتے. لیکن بیسیکلی مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے پورا کا پورا جو ابھی عمران خان صاحب یا ان کی فیملی کے ساتھ ہو رہا ہے, یہ پورے کے پورے مریم نواز کو خوش کرنے کے لیے اس کی بڑی خواہش ہے کہ عمران خان صاحب یا بشرا بی بی, دیکھیں بشرا بی بی کا سیاست سے کیا لینا دینا ہے. اگر میں پرائم منسٹر ہوں, میں نے کوئی غلط کام کیا تو مجھے سزا دیں, میری وائف یا میری زوجہ کا کیا اس میں لینا دینا ہوگا. بشرا بی بی کو انہوں نے انڈائریکٹلی چیزوں میں انوالو کیا. اگر فار ایگزامپل بشرا بی بی کے اوپر القادر کا یا توشہ خانہ کا وہ ہے کیس ہے, تو توشہ خانہ سے میں وزیر اعظم تھا, چیزیں تو میں نے لی ہیں, بشرا بی بی کا اس میں کیا کردار ہے, یا القادر ٹرسٹ جو بھی تھا اس میں بشرا بی بی کا کیا لینا دینا تھا. صرف ایک نام ڈال دیا ٹرسٹی میں کہ جی وہ ٹرسٹی ہے, حالانکہ وہ قانونی طور پہ غیر قانونی ہے ہی بھی نہیں. مطلب بشرا بی بی کا کیا قصور ہے. دیکھیں یہ تمام چیزیں لکھی جا رہی ہیں. یہ جب ان کی لیڈرشپ کے اوپر یہ چیزیں آئیں گی, پھر ہم بھی سپرڈنٹ کو کہیں گے کہ جی ایک زبردست پریس ریلیز جاری کریں جس میں لکھے کہ جی نواز شریف کو پائے مل رہے ہیں, مریم نواز کو جو ہے پارلر ہم نے بنا کے جیلیں انہوں نے بھی کاٹی ہیں, فرائنگ پین سے استری کرتے تھے, انہوں نے بھی وہاں پہ مشکل ٹائم کاٹے. یہ نہیں ہے آپ کے دور میں خان صاحب نے تو کہا تھا میں اے سی اترواؤں گا, تو اے سی لگا ہوا تھا نا, یہ اے سی لگا دے. پھر نواز شریف نے کہا 2 AC لگا دو, مجھے اعتراض نہیں. تو اگر نواز شریف نے کہا کہ دیکھیں, میں ذرا منصور بھائی کو اس میں بھی شامل کر رہا ہوں. منصور بھائی اس پہ بھی کامنٹ کیجئے گا. اور دوسرا یہ جو تحریک انصاف کے اختلافات ہیں, عالیہ حمزہ ملک صاحبہ کے حوالے سے آج سلمان راجہ صاحب نے بڑی جسے کہتے ہیں غصے کا اظہار کیا کہ ان کو معافی مانگنی چاہیے. اور معاملہ اگین یہ آپ نے ہی شروع کیا, ایک آڈیو نوٹ آپ نے ریلیز کیا, تو یہ کیا عالیہ صاحبہ نے آپ کو دیا, کہاں سے آیا, یہ کیوں آپ نے یہ ساری سٹوری دی؟ اچھا, سٹوری کیوں دی, اس بات کا میں کیا جواب دوں, سٹوری کیوں دی. سٹوری آئے گی جب اس کا کام ہے وہ سٹوری دے گا, اس میں کیوں دینے سے مجھے سمجھ نہیں آئی. دوسری بات یہ, میں نے تو اپنے اس ویلاگ کے اندر میں نے بتایا تھا کہ پولیٹیکل کمیٹی کے اندر بیسکلی وہ آڈیو جو ہے وہ عالیہ حمزہ صاحبہ نے شیئر کی تھی, اور پولیٹیکل کمیٹی سے ہی اس کے بعد میرے تک پہنچی. اور صرف وہ نہیں بلکہ بعد میں شیخ وقاص اکرم صاحب نے بھی جو آڈیوز بھیجی تھی وہ بیسکلی اسی پولیٹیکل کمیٹی کے گروپ میں بھیجی تھی. انہوں نے عالیہ حمزہ صاحبہ کو کوئی پرسنلی میرا خیال میں نہیں بھیجی, کیونکہ وہیں سے جو ہے وہ یہ لیک ہوئی ہیں. لیکن سلمان اکرم راجہ صاحب نے آج جس قسم کی زبان استعمال کی وہ میرے لیے کافی شاکنگ تھا. مجھے حیرانی ہوئی کہ اتنا غصہ, اتنی نفرت. مطلب وہ تو ایکچولی میں نے خبر یہ دی تھی کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو ہٹانے کی موو جو ہے وہ تقریباً پچھلے 2-3 مہینے سے جاری ہے. یہ کوئی یہ نہیں ہے کہ یہ پچھلے 72 گھنٹے کے اندر یہ آپ لوگوں نے جو کچھ دیکھا کہ جناب وہ فارم ہاؤس کے اوپر ان کو نہیں بلایا یا پریس کانفرنس میں نہیں بلایا, یہ تو کنٹینیوس ہے پیچھے سے پچھلے کئی مہینوں سے جو سلسلہ ایک چل رہا ہے عالیہ حمزہ صاحبہ کو ہٹانے کا, جس میں بچر صاحب بھی شامل ہیں, سلمان اکرم راجہ شامل ہیں, علی امین گنڈا پور شامل ہیں. یہ پورا گروپ یہ چاہتا ہے کہ عالیہ حمزہ صاحبہ کو ریموو کیا جائے, اور وہ ہو نہیں رہا. اب تک خان صاحب مانے نہیں تھے. آج میرے خیال میں جو غصہ زیادہ نظر آیا شاید اس میں علیمہ خان صاحبہ نے بھی, چونکہ آپ جانتے ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب کی سب سے بڑی جو سپورٹ ہے وہ تو علیمہ خان صاحبہ ہیں, تو ان کے ساتھ ملاقات کے بعد ان کو اور بھی زیادہ کانفیڈنس ہو گیا کہ میں اب کہہ سکتا ہوں جو کچھ میں نے کہنا تھا. ورنہ آپ مجھے اٹھا کے دیکھیے, اگر آپ سلمان اکرم راجہ صاحب اور عالیہ حمزہ صاحبہ کے ایک کمپیریزنس کریں پاکستان تحریک انصاف کے لیے, تو کس نے زیادہ ٹائم گزارا ہوا ہے پارٹی میں, کس نے مشکل وقت گزارا ہوا ہے, کون جیل گیا ہوا ہے,
آئی تھنک کمپیریزن ہی نہیں ہے. اور میرا خیال میں اگر ان دونوں افراد کا اگر لاہور کے کسی بھی حلقے سے جس مرضی کے اوپر جا کے آپ انگلی رکھیں, کسی بھی حلقے سے جا کے اگر آپ الیکشن لڑائیں گے, عالیہ حمزہ صاحبہ بڑے آرام سے جیتیں گے. لیکن افسوسناک بات ہے کہ ایک سینئر لیڈر کے ساتھ جو ہے وہ ایسی زبان استعمال کی جا رہی ہے سلمان اکرم راجہ صاحب کی جانب سے. چلیں یہاں پہ ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آئیں گے تو جمشید صاحب کو نااہل قرار دے دیا ہے الیکشن کمیشن نے, اس پہ بھی بات کریں گے, کچھ دیگر معاملات بھی ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد. ویلکم بیک. اچھا کھیلداس صاحب, پنجاب میں اسپیکر صاحب 25-26 بندوں کو فارغ کروانا چاہتے ہیں. ادھر عمر ایوب صاحب کے خلاف ریفرنس گیا ہوا ہے, جمشید دستی صاحب کے خلاف بھی ریفرنس گیا, آج ان کو نااہل قرار دے دیا گیا. آپ ایک دفعہ کوئی ایگزیکٹو آرڈر نکالیں, ان کو فارغ کریں, مطلب روز روز کے کیا یہ تنگ کرتے ہیں آپ لوگوں کو, آرام سے آپ اکیلے بیٹھے ہیں, اپوزیشن لیڈر جو ہے وہ بھی اپنا رکھیں, ادھر سے تقریر کر کے اس طرف چلے جائیں, نہیں ادھر سے تقریر کر کے ادھر جائیں, ادھر بیٹھ کے اپنے اوپر تنقید کریں, واپس ادھر آ جائیں, تو یہ کہ ان کو فارغ کریں سب. نہیں, جو موجودہ اپوزیشن ہے, شاہد بھائی ہے, شہریار حافظ, کچھ جو عمران خان کے ڈائی ہارڈ ورکر چھوڑ کے جو آگے ان کے بیٹھے ہوئے, ہمیں کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے. وہ آپ کے ساتھ ہی ہیں؟ ہمارے ساتھ نہیں, وہ پاکستان کے ساتھ ہے. اچھا اچھا, وہ پاکستان کے ساتھ ہے. اور آپ نے یہ بھی تو پاکستان کے ہی ساتھ ہے. نہیں, یہ بھی پاکستان کے ساتھ ہے, مگر ظاہر ہے یہ ان کا لیڈر جو نظریہ ہے اس کو لے کے چل رہے ہیں. انہوں نے سختیاں بھی برداشت کی. میں ایز اے پولیٹیکل ورکر ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں, غلط صحیح میں اس میں نہیں جاتا, مگر میں سمجھتا ہوں یہ ورکر ہیں ڈائٹ, اور پارٹی کے لیے یہ آگے بھی جا سکتے ہیں, لڑتے بھی ہیں, مارتے بھی ہیں, مرتے بھی ہیں, سب کچھ کرتے ہیں شاہد بھائی اور جو ان کے نوجوان ہیں. مگر اپوزیشن جو ہمیں ملی ہے, ہمیں آپ نے دیکھا بجٹ سیشن میں ہمارے 2 مخالف دفعہ ووٹ آیا تھا, ایک دفعہ 21 ووٹ پڑے, اور جس دن بجٹ پاس ہوا ہے 55 ووٹ پڑے تھے. تو یہ کہتے ہیں ہم بڑی پارٹی ہے, 90 لوگ ہیں, 92 لوگ ہیں, تو کہاں گئے تھے ادھر. تو اس میں گھبرانے کی کوئی بات نہیں. تو پر یہ جو جمشید دستی صاحب کو نااہل قرار دیا گیا ہے, اس کے علاوہ جو پنجاب میں معاملہ چل رہا ہے, آپ سمجھتے ہیں کہ یہ مطلب خاص طور جو پنجاب کا معاملہ ہے, احتجاج کے اوپر لوگوں کو ڈی سیٹ کرنے کی بات کرنا, نہیں, میں ایز اے پولیٹیکل ورکر سمجھتا ہوں خاموشی قبرستان میں ہوتی ہے. جمہوریت کا حسن ہے, وہاں پہ شور بھی ہوتا ہے اور احتجاج بھی ہوتا ہے, مگر جو گالی گلوچ ہے یا ہاتھا پائی ہے یا جو زبان کی جو ہے اس میں محتاط رہنا چاہیے. میں کسی بھی ایم پی اے یا ایم این اے کی نااہلی یا اس طرح کے قانون کے, میں تو ایز اے پولیٹیکل ورکر نہیں سمجھتا. میں سمجھتا ہوں ڈیموکریسی میں یہ شاہد بھائی میرے ساتھ بیٹھے ہیں, کتنا سخت بولتے ہیں, اپنا نقطہ نظر رکھتے ہیں, یہ ان کی رائے ہے, میں اس سے سہمت کروں نہ کروں. آپ نیشنل اسمبلی میں جتنا انہوں نے آپ جو ان کا وقت تھا اس سے ڈبل انہوں نے بولا ہے, اور جو انہوں نے میں سمجھتا ہوں جو بات نہیں کرنی چاہیے وہ انہوں نے کی ہے. اداروں کے خلاف ہو, حکومت کے پالیسی کے خلاف ہو, اور شخصیات کے خلاف ہو, سب انہوں نے کھلے عام بات کی. ہم نے نہیں روکا, ہمارے اسپیکر ایاز صادق صاحب نے ہمیں, اگرچہ وہ جمشید دستی کا کوئی فیصلہ ہوا ہے قانون کے مطابق ہوا ہوگا, اور اس کو قانون کے تحت تو ہر کوئی, قانون سے بالا تر تو کوئی نہیں ہے, اپوزیشن میں ہو یا حکومت میں ہو. ٹھیک ہے. اچھا شاہد صاحب, ایک تو یہ کہ آپ بھی کافی سخت بولتے ہیں, تو ایک تو کیا آپ کے خلاف بھی ریفرنس جا سکتے ہیں, اور دوسرا جو احتجاج کی آپ بات کرتے ہیں, رانا ثناءاللہ صاحب نے کل ایک ٹی وی پروگرام میں کہا کہ ان کے آر یا پار سے پہلے ہم ان کو پار کر دیں گے. بنیادی طور پہ حکومت بڑا سخت میسج دے رہی ہے. پھر جو فرنٹیئر کانسٹیبلری ہے اس کے حوالے سے بھی ایک آرڈیننس آ گیا ہے, وہ فیڈرل, اس کا نام چینج کر دیا گیا ہے. کیا اس حوالے سے بھی آپ لوگوں کو کوئی تحفظات ہیں؟ اور دوسرا, احتجاج کریں گے تو حکومت کی طرف سے تو بڑا واضح پیغام ہے. اطہر بھائی, اس ملک میں نہ آئین اور نہ قانون ہے اس وقت. دیکھیں ابھی جمشید دستی کو قوم نے الیکٹ کیا, ووٹ دیے ان کو اہل نہ اہل قرار دینا یہ الیکشن میں ہوتا ہے, کہ آپ کو جب عوام ریجیکٹ کر رہی ہے اختیار ان کے پاس ہے. لیکن ان کی سہولت کاری جس انداز میں ہو رہی ہے پاکستان میں اس کی مثال نہیں ملتی. اور رہی بات زبان کی, تو میں ابھی وہ کلپ ڈھونڈ رہا تھا, میں مریم نواز کی وہ تقریر میں چاہتا کہ میں ادھر لگا تھا, کہ مریم نواز جس نے وہ الفاظ استعمال کیے عمران خان صاحب کے حوالے سے, کہ ایک خاتون ہوتے ہوئے کم از کم ان کو یہ احساس ضرور ہونا چاہیے تھا کہ میں خاتون ہوں, کہ جو الفاظ ان کے تھے اگر زبان ہی ہے. آپ ایسا کریں, وہ گوہر ان کا تھا مسلم لیگ نون کا ایک ایم این اے لاسٹ ٹینیور میں, آپ ان کی تقاریر سنیں, کیا نام تھا اس کا, علی گوہر بلوچ, یہ قادر پٹیل, یا جتنے بھی تھے پارلیمنٹیرین, آپ ان کی تقاریر آپ ادھر نہیں چلا سکتے کم از کم, جو انہوں نے پارلیمان. یہاں ہم تنقید کرتے ہیں. اور رہی بات ان کی جمہوریت کی, ان سے تو ایک چاچے کی تنقید برداشت نہیں ہو رہی. چاچے نے 13 سیکنڈ یا 12 سیکنڈ کی تنقید کی, وہ برداشت نہیں ہوئی. اور رہی بات ان کی جمہوریت کی, تو مجھے وہ منصور بھائی ادھر بیٹھے ہیں, انہوں نے جو مریم نواز کے جو ایک انٹرویو کیا تھا وہ بڑا تاریخی بھی تھا, اور ہم نے بڑا انجوائے بھی کیا تھا. گو کہ
منصور بھائی یہ نہیں چاہ رہے تھے کہ جو آف دا ریکارڈ چیزیں تھی جو لیک کر دی گئی تھی، حالانکہ منصور بھائی نے بڑا اس پہ ریئیکشن بھی دیا کہ کوئی اسی طرح آپ کا جو کیمرہ مین کھڑا ہے شاید اس نے میرے خیال میں لیک کی تھی وہ چیزیں، حالانکہ یہ نہیں کرنا چاہ رہے تھے، لیکن اس میں سچ اور جھوٹ قوم کے سامنے آ گیا تھا۔ ابھی مجھے پتا ہے کہ منصور بھائی اس بات کو ڈیفینڈ بھی کریں گے، میرے اوپر کوئی نہ کوئی کراس کریں گے کہ جی عمران خان صاحب کی بھی ان کو ڈیفینڈ کرنے کی، جنہوں نے توشہ خانے سے گاڑیاں لی ہیں وہ ڈیفینڈ کریں، اب صحافیوں کا تو کام ہے چیزوں کو سامنے لے کے آنا۔ دیکھیں وہ آف دا ریکارڈ تھی نا، حالانکہ انہوں نے جو سوالات پوچھے تھے وہ تو آن ریکارڈ تھے، لیکن جو آف دا ریکارڈ تھے، دیکھیں عمران خان صاحب کی دی ہوئی امانت ہے، 1 کروڑ دفعہ بھی مجھے نااہل کر دے، 1 کروڑ دفعہ مجھے اس ایوان سے نکال دے، یہ عمران خان صاحب کی امانت ہے، ان کے لیے بولنا، ان کے لیے بات چیت کرنا، اپنا موقف رکھنا، یہ مجھے آئین پاکستان جمہوریت مجھے اجازت دیتی ہے۔ ٹھیک ہے، آپ کھیلدہ صاحب کچھ ایڈ کرنا چاہیں؟ دیکھیں یہ بات کر رہے ہیں کہ مریم نواز صاحبہ نے عمران خان کے لیے یہ الفاظ، ان کی تربیت جو عمران خان صاحب نے کی ہے، میں آج بھی اس کو صاحب کہہ رہا ہوں، پہلے بھی انٹرو میں بھی صاحب کہا تھا، اور میرے قائد کی مجھے تربیت ہے، میں کسی کے نام کو بگاڑنا، کسی کے لیے غلط الفاظ جو ابھی انہوں نے مریم صاحبہ کے لیے کیے، مجھے بھی جس طرح بشرا بی بی کی کرپشن پہ یہ بات کر رہے تھے، میرے پاس 100 چیزیں میں کروں گا، پھر آپ پرسنل ہو جائیں گے۔ میری بات ٹھیک ہے نا، مجھے بتائیں حکومت ہے ناتر بھائی، فرح گوگی کا ان کو اعتراض ہے نا کہ فرح گوگی نے کوئی کرپشن کی ہے، کوئی چیز کی ہے، یا بشرا بی بی نے کی ہے، ثبوت لیں آپ، تو ان کے پاس موقع ہے۔ جی پلیز، یہ جو الزام لگانا، کیسز کرنا، یہ احتساب ہے نا، یہ عدالتوں کا کام ہے، میرا اور آپ کا کام نہیں ہے۔ میں صرف یہ کہہ رہا ہوں، مریم نواز صاحبہ ان کے ٹرولنگ سے، ان کی گالی گلوچ سے، عمران خان سے لے کر ان کے سوشل میڈیا کے ورکر، وہ تو ایک سیاسی خاتون ہے، ٹھیک ہے، ہم نے برداشت کیا ہے۔ منصور علی خان صاحب اس کو یہ کیا کہتے رہے ہیں، یہ کہ نون لیگ کے لیے کہتے ہیں لفافہ صحافی ہے، مگر منصور علی خان صاحب صحافی ہے، وہ جو نون لیگ کی پالیسی پہ جو نکتہ چینی کرتے ہیں، ابھی بھی جو گفتگو کی ان کا حق ہے، اور ہمیشہ ثبوت کے ساتھ بات کریں۔ میں پولیٹیکل ورکر ان کو سنتا رہتا ہوں، مگر انہوں نے نہ منصور علی خان کو بخشا ہے، نہ حامد میر کو بخشا ہے، نہ آسما شیرازی۔ جب تک آپ بھی ان کے حق میں، مطلب آپ ایک پرو، یہ آپ کا دل ہے کہ مجھے بھی کچھ کہیں، ایک دن آئے گا آپ بچیں گے نہیں، مجھے ابھی بھی نہیں بچوڑتے یہ۔ ان کے شر سے، ان کی سوشل میڈیا کے شر سے نہ کوئی بچا ہے، نہ بیرسٹر گوہر بچا ہے، نہ کوئی صحافی بچا ہے، نہ کسی کوئی خاتون بچی ہے، کوئی نہیں۔ میں آپ پی ٹی آئی پہ تنقید کریں، مجھے منصور صاحب کی طرف، ٹھیک ہے، خاتون پہ مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں کسی کو کوئی سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے کہ چاہے پی ٹی آئی ہو جائے، نون لیگ ہو جائے، کہ وہ کسی صحافی کو بتائے کہ کیا صحافت ہے، اس نے خبر دینی ہے۔ آپ نکال لیں نا منصور علی خان صاحب کے، وہی نا، اگر ان کو پسند نہیں آتا تو وہ ان کا مسئلہ پر ہے نہیں، مسئلہ آپ دونوں نے، نہیں، ایک منٹ پلیز، نہیں، بات سنیں، مسائل ہیں سیاست دانوں کے، آپ لوگوں نے بڑا کلیورلی مسئلہ ہماری طرف موڑ دیا۔ فاروقی کے لیے چلیں آپ لوگ اپنے مسائل پہ، ہم آپ کو بلائے جو آپ کے مسئلے، آپ لوگ صحافیوں کے مسئلے لے کے بیٹھ گئے۔ منصور علی خان ہمارے لیے ریسپیکٹیبل ہے، حامد میر صاحب جتنے ہمارے بڑے بڑے نامور صحافی ہیں جنہوں نے زندگی کا بڑا سفر ٹھیک ہے، چلیں تنقید کر سکتے ہیں، چلیں وہ علیحدہ بات کوئی کمپرومائز نہیں، ٹھیک ہے، علیحدہ بات۔ اچھا منصور صاحب، یہ جو سینٹ کا معاملہ ہے الیکشنز کا خیبر پختونخوا سے، آپ کو لگتا ہے کہ اس میں کوئی سرپرائز مل سکتا ہے؟ اگر آپ مجھے اجازت دیں، کیونکہ ایک انٹرویو کا ذکر ہو رہا تھا آج، ایک چیز آپ کے ساتھ پہلی دفعہ شاید میں شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ کریں پلیز۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ وہ ان کا آف دا ریکارڈ وہ ایریا تھا، تو وہ بعد میں لیک ہو گیا۔ میں اسے آج بھی غلط سمجھتا ہوں، وہ لیک نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ بے شک اس کے اندر انہوں نے کتنی ہی بڑی بات کیوں نہ ہو، لیکن جب انہوں نے کہا کہ جی اس کی ریکارڈنگ مت کیجیے یا یہ انٹرویو کا حصہ نہیں ہونا چاہیے، تو میں ایز اے جرنلسٹ اس بات کی رسپیکٹ کروں گا۔ آج میں پہلی دفعہ آپ کے ساتھ ایک چیز شیئر کرتا ہوں۔ پاکستان تحریک انصاف کے ایک رہنما ہیں، ان کا نام اے سے شروع ہوتا ہے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ یہ بھی میں صیغہ راز میں رکھوں گا۔ میں نے ان کا انٹرویو کیا، اور وہ انٹرویو تقریباً 22 منٹ کا ریکارڈ ہو چکا ہوا تھا، اور بڑے سخت سوالات اس میں چل رہے تھے، بالکل اسی طرح ہی جس طرح مریم نواز صاحبہ کا وہ انٹرویو تھا۔ 22 منٹ کے بعد جب ان کی بالکل بس ہو گئی، اور یہ 1-on-1 انٹرویو ہو رہا تھا، تو 22 منٹ کے بعد جب ان کی بالکل بس ہو گئی، انہوں نے کہا جی انٹرویو روک دیں آپ۔ میں نے کہا جی اچھا۔ انہوں نے کہا جی یہ انٹرویو آن ایئر نہیں جائے گا، میں آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ اس انٹرویو کو آن ایئر کریں۔ میں نے کہا جی ٹھیک ہے، آپ کا احترام ہے، آپ نے منع کر دیا، آپ کا حکم سر آنکھوں پہ۔
وہ انٹرویو آج تک کبھی آن ایئر نہیں گیا, میرے پاس پڑا ہوا ہے, وہ آج تک آن ایئر نہیں گیا, کیونکہ یہ ایک ایتھیکل چیز ہوتی ہے. آپ نے جب آپ کا انٹرویو دینے والا اگر کہہ دینا کہ پلیز ڈو ناٹ پٹ دس آن ایئر, تو آئی کانٹ پٹ دس آن ایئر. تو صرف اگر یہ کوئی سمجھا جاتا ہے نا کہ شاید یہ کوئی نون لیگ کو کوئی فیور ہو گئی تھی, یہ فیور پاکستان تحریک انصاف کے رہنما کو بھی ہوئی ہے, اور اگر کسی کا کسی دن دل کیا تو آئیے گا میرے پاس, آپ کو دکھا دوں گا, وہ میرے پاس ہی پڑا ہوا ہے, اس کو آج تک ہم نے پبلک نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. اب یہ ویسے ایک بات میں بھی یہاں پہ ریکارڈ پہ رکھنا چاہتا ہوں کہ ایک دفعہ یہاں پہ ایک پی ٹی آئی کے جو لیڈر ہیں, بڑے سینئر لیڈر ہیں, ان کے ساتھ میں نے بھی پوڈ کاسٹ ریکارڈ کی, اور اس میں انہوں نے کہا کہ یار یہ چیزیں جو ہے نا مت جانے دینا, نہیں تو میرے لیے بڑا مسئلہ بنے گا. تو ایز اے رسپیکٹ پھر آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ کرتے ہیں, یہ کوئی ایسی نہیں انہونی چیز نہیں ہے. منصور صاحب ذرا میرے پاس چند سیکنڈ ہے, ذرا بریفلی بتا دیں کہ کیا سینٹ کے الیکشن میں خیبر پختونخوا سے کوئی سرپرائز ہو سکتا ہے؟ نہیں, میرے خیال میں جو سرپرائز کا ایلیمنٹ تھا وہ تو آج ختم ہو گیا. مشال یوسف زئی اور آفریدی صاحب کے حوالے سے تو آج جیل کے اندر سے اب یہ اطلاع آئی ہے. پی ٹی آئی کے کوئی ووٹ ٹوٹ سکتے ہیں, کوئی فارورڈ بلاک یا ووٹ, وہ جو حکومت کہہ رہی تھی کہ ان کے ووٹ, میرا خیال میں یہی سب سے بڑا پاکستان تحریک انصاف کا ٹیسٹ ہوگا. جب تک یہ ہو نہیں جاتا سینٹ کے الیکشنز کے بارے میں بھائی میں کبھی کچھ پریڈکشن نہیں کر سکتا. وہاں پہ جتنا بڑا پیسہ چلتا ہے, اللہ معاف کرے, توبہ توبہ توبہ, کچھ پریڈکٹ نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. اگر آپ اجازت 10 سیکنڈز ہیں, 10 سیکنڈ میں کہ میں آپ کو کہتا ہوں کہ اس وقت اپوزیشن کے ایسے ممبران موجود ہیں جو پی ٹی آئی کو ووٹ کریں گے خیبر پختونخوا سے. ان کے ووٹ مطلب آپ ان کو سرپرائز دیں گے؟ نہیں, وہ سرپرائز نہیں دیں گے. وہ چونکہ زیادہ تر فارم 45 سے 47 سے جیتے ہوئے, تو شاید وہ چاہتے ہیں کہ ہم فیوچر میں پی ٹی آئی کے ساتھ پالیٹکس کریں. اگر ایک بھی ہمارا ایم پی اپوزیشن کا نون لیگ کا گیا, آپ کا کدھر ہے سارے فارم 47 والے, ان کے اوپر وہ نہ کریں. میں ان کو سلام کروں گا, بلکہ دیکھیں وہ کلیم نہ کریں کہ اللہ صاحب آپ کا ایک بھی نہیں ہے سوائے یہ بات کے جو امیر مقام کا ہے بھائی ہے, وہ آیا 47 سے ہے لیکن ہے مسلم لیگی. میں یہ ایڈمٹ کروں گا. ایک بھی ووٹ باقی پشاور والے سارے پیسوں سے بنے ہوئے ہیں, کوئی افغانی ہے, کوئی ان کا ہائی. پشاور والے سارے کہہ رہے ہیں تو مجھے نہیں پتا. چلے ابھی پتہ چل جائے گا جی. سینٹ کچھ دن ہی رہ گئے, وہ کہہ رہے ہیں کوئی بندہ نہیں ٹوٹے گا, آپ کہہ رہے ہیں کہ جی بندے ٹوٹیں گے. میں سلام کروں گا دوسرے پروگرام میں. چلیں, آپ تینوں شخصیات کا بہت بہت شکریہ. آپ کا بھی شکریہ پروگرام دیکھنے. آپ سے اسی ٹائم پہ ملاقات ہوگی. تھینک یو ویری مچ. باخبر رہنے کے لیے سنو نیوز کا یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیں.